کتنے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے موبائل پر ہوتے ہیں، فیس بک پر ایک کے بعد ایک کے بعد لوگوں کی ٹائم لائن یا ان کے پوسٹ چیک کرتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. نہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ واقعی کوئی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. وقت نکلتا چلا جاتا ہے. اچانک دیکھتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں بستر پر لیٹے لیٹے، آنکھ کھولی اور اسی میں سکرول کرتا رہا یہاں تک 1 گھنٹہ نکل گیا. وہی آدمی ہے کہ اگر نماز میں امام صاحب نماز لمبی کر دیں تو پریشان ہو جاتا ہے، یہ کوئی نماز ہے؟ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہیں اتنے سارے. لیکن وہی آدمی ہے جو موبائل فون پر اتنا زیادہ وقت اتنا دیتا ہے اس کو، اور ذرا بھی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا وقت ایسے کام میں لگا دیا جس کا واقعی میری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کس کی زندگی میں کیا ہو گیا، مجھ کو اس سے کیا لینا دینا؟ نہ کوئی علمی ترقی، نہ کوئی تجارتی معاملہ میرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ کوئی اور معاملہ جڑا ہوا ہے، نہ میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں. بس ایک تجسس ہوتا ہے، ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، ایک نئی چیز دیکھنے جاننے کا شوق انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہی شوق زندگی بھر سالوں سال اس کو دیوانہ بنائے رکھتا ہے. موبائل فون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سوشل میڈیا سے کٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ اللہ نہ کرے ہمارے لیے حسرت کا سبب نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کفار کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنم میں جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے نکال دے. اخرجنا نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں، غیر الذی کننا نعمل، وہ عمل جو ہم نہیں کرتے تھے، جو اچھے اچھے کام ہم نے کرنے چاہیے تھے ہم نے چھوڑ دیے، ہماری زندگی ختم ہو گئی اور ان فرائض کے ادا کرنے سے ہم کوتاہی کرتے رہے. اے اللہ ہم کو دنیا میں موقع دے، ہم واپس سے جا کے وہ عمل کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ہوش میں آنے والا اگر چاہے تو ہوش میں آ جاتا، نصیحت ماننے والا اگر ارادہ کر لیتا تو نصیحت فائدہ پہنچاتی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، جگانے والے نبی، رسول، دعات، علماء آئے. وجاءکم النذیر، بلکہ بڑھاپا تم کو آیا پھر بھی نہیں جاگا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں. اس آیت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 ہے، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ سے دوسرا موقع مانگے گا، لیکن اس موقع کے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کیا کہے گا؟ تم کو زندگی دی گئی تھی جس میں ایک انسان ہوش میں آنا چاہے، نصیحت لینا چاہے، عبرت لینا چاہے، دوسروں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، دوسروں کو بوڑھا ہوتا ہوا، بیمار ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، قوموں کی بربادی دیکھ رہا ہے، بے دینی کے برے نتائج دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی جاگتا نہیں ہے، پھر بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے. کیا چیز تجھ کو جگائے گی؟ تجھ کو موت جگائے گی، تجھ کو موت جگائے گی. جب تیری آنکھیں بند ہوں گی تب واقعی تیری آنکھیں کھلیں گی. قیامت کے دن جب حشر میں اٹھایا جائے گا تب تیری آنکھیں کھلیں. لیکن اس وقت میں انسان کا عبرت لینا، اس وقت میں انسان کا جاگنا کیا فائدہ دے گا؟ اس لیے کہ واپس آنے کا موقع ختم ہو چکا ہوگا، اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا، زندگی ختم ہو چکی ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے اس کو زندگی ملے اور وہی انسان وقت کو برباد کر رہا ہے. وقت کیا ہے؟ وقت ہی تو زندگی ہے. یہ جو ہمارا وقت ہے، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ کر کے جو ہفتے مہینے نکل رہے ہیں، یہی تو زندگی. اور زندگی کیا چیز ہے؟ زندگی انہی چھوٹے چھوٹے وقت کے ٹکڑوں کا نام ہے جس کو جوڑا جائے تو پوری زندگی بنتی ہے. ہم ان ٹکڑوں کو ضائع کر رہے ہیں کا مطلب اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں.